الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع أو كما قال عليه الصلاة والتسليم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا معزز سامعین اکرام سٹیج پر رونق افروز جلوہ افروز علماء کرام عمائدین شہر مہمانان اعظام عزیز طلبہ و طالبات اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل اور احسان سے اس کی مہربانی اور بخشش اور نوازش سے آج اس مدرسے کا دارالعلوم سیف الدین کا 5واں انعامی جلسہ منعقد ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس جلسے کو بے انتہا قبول فرمائے، اس مدرسے کو اللہ تعالیٰ شرف قبولیت سے نوازے، اس مدرسے کے استاذ محترم جید استاذ عظیم الشان محترم حضرت مولانا سلمان صاحب مادنی بڑے محنتی استاذ ہیں، ان کی کوشش بہت بڑی ہے۔
بہت زیادہ محنت کرتے ہیں، ہمیشہ فکر و خیال میں رہتے ہیں کہ یہاں کے اس علاقے کے رہنے والے بچے کسی نہ کسی طریقے سے اس ادارے میں داخلہ لیں اور ان کو قرآن کا فیض پہنچے۔ صحیح طور پر یہاں کے اس علاقے کے بچوں کو قرآن پڑھنا آ جائیں۔ مولانا اس کے خاطر بہت محنت کرتے ہیں، بہت ریاضت کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، اسی فکر اور خیال میں رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مولانا کو دونوں جہانوں میں کامیابی نصیب فرمائے، اس کا عظیم الشان بدلہ اللہ تعالیٰ اوپر نصیب فرمائے۔ میں سال میں 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ اس مدرسے میں آتا جاتا ہوں، 5 سالوں سے لگاتار آ رہا ہوں۔ الگ الگ بہانے سے کبھی مدرسے کی زیارت کے لیے آتا ہوں، کبھی مولانا سے ملاقات کے غرض سے آتا ہوں، کبھی بچوں کو جائزہ لینے کے مقصد سے آتا ہوں۔ 1-2 مرتبہ اس مدرسے کا جائزہ لینا بھی ہوا ہے، اتفاق ہوا ہے۔ مجھے کہتے ہوئے بے حد خوشی ہو رہی ہے کہ جب میں جائزہ لیا، جب میں سوال کر رہا تھا بچے سے، جو بچہ حافظ ہوا ہے، میں اس سے سوال کر رہا تھا، ابھی سوال ختم نہیں کیا وہاں سے وہ آیت پڑھنا شروع کر دیا۔ بہترین تجوید کے ساتھ، ترتیل کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ، بہترین انداز سے بچہ جو ہے قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا۔ سنے 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 جیسا مزہ آ رہا ہے، دل باغ باغ ہو گیا۔ بہترین انداز سے ماشاءاللہ یہاں کے بچے پڑھتے ہیں۔ ابھی ماضی قریب میں مسابقہ قرات کا کہیں اجلاس بھی ہوا تھا، وہاں بھی یہاں کے بچے جو ہے شریک ہوئے اور شریک ہو کر کے وہاں بھی قرآن مجید کی تلاوت کیے۔ وہاں ان بچوں کو انعامات سے نوازا گیا۔ مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ مدرسہ ترقیوں کی طرف آگے بڑھ رہا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے۔ میں آپ سے دعاؤں کی گزارش کرتا ہوں، میرے سے زیادہ آپ لوگوں کا حق ہے اس مدرسے کے لیے دعا کریں۔ دامے درمے سخنے جس طریقے سے ہو سکے اس مدرسے کی مدد کریں، معاونت کریں۔ یہ آپ کے علاقے کا مدرسہ ہے، یہ آپ کے ایریے کا، آپ کی بستی کا ادارہ ہے، آپ کے بچوں کے مستقبل بنانے والا ادارہ ہے، آپ کے بچوں کی زبان میں بہترین کلام سکھانے والا مدرسہ ہے۔ تو میرے سے زیادہ آپ کے اندر جو ایک کوشش ہونی چاہیے، میرے سے زیادہ آپ لوگوں کے اندر فکر ہونی چاہیے کہ آپ کا ادارہ ہے، یہ آپ کا مدرسہ ہے، یہاں پر آپ کے بچے پڑھتے ہیں، آپ کے پڑوس کے بچے پڑھتے ہیں، جہاں پر فیس بھی نہیں لی جاتی، مفت تعلیم دی جاتی ہے۔ میں آپ سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں، بھیک مانگتا ہوں، اس مدرسے کی مدد فرمائیں، معاونت فرمائیں، قدم قدم پر نصرت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ تمہیں دونوں جہانوں میں کامیابی نصیب فرمائے گا۔ آپ نے سنا ہوگا مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ، جن کی طرف اپنے آپ کو نسبت دینا بندہ فخر محسوس کرتا ہے۔ جو بھی دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہوتا ہے اپنے لقب کے آگے، اپنے نام کے آگے لقب لگاتا ہے قاسمی۔ وہ قاسم صاحب نانوتوی کی طرف نسبت کرتے ہوئے قاسمی نسبت لگاتا ہے، لقب لگاتا ہے۔ عظیم الشان استاذ ہیں، ولی کامل ہیں، وقت کے سب سے بڑے عالم دین۔ جب مدرسہ شروع کیے، انار کے درخت کے نیچے مدرسہ شروع، آپ کو معلوم ہے ایشیا کا بڑا ادارہ دارالعلوم دیوبند، انار کے سائے تلے مدرسہ شروع ہوا۔ جب مدرسہ شروع ہوا، دوپہر کے وقت بچے بیٹھے ہوئے ہیں، غربت میں چل رہا ہے، کوئی مدد کرنے والا نہیں، تو حضرت دوپہر کے وقت بچوں کو انار کے درخت کے نیچے بٹھائے، کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، راشن نہیں ہے۔ حضرت کیا کیے معلوم ہے؟ حالانکہ حضرت کو بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، موقر عالم دین ہے، عظیم الشان مولانا ہے، ہم سب کے سردار ہیں۔
دارالعلوم دیوبند سے پڑھنے والا ہر بچہ حضرت کا فیض یافتہ ہے، حضرت سے نور پا کر کے دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہوتا ہے، اپنے نام کے آگے قاسمی لگانے کو فخر محسوس کرتا ہے۔ حضرت جب انار کے درخت کے نیچے بٹھا کر لوگوں کے پاس گئے، دکانوں کے پاس گئے، ہر دکان میں چڑھ کر کے اپنے دامن کو پھیلایا۔ حضرت کے سوانحات میں لکھے ہیں، حضرت نے دامن کو پھیلایا، جا کر کے ہر دکان کے اندر جا رہے ہیں، اپنی پرسنل لائف کے لیے نہیں ہے، اپنی بیوی بچوں کے لیے نہیں ہے، مہمان رسول کی خاطر، چونکہ ان طلبہ کی نسبت اللہ کے رسول سے جڑ گئی۔ تو حضرت قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ لوگوں کے پاس گئے، جا کر دکان کے باہر جیسے فقیر کھڑا ہوتا ہے، بھکاری کھڑا ہوتا ہے، وقت کا بڑا عالم ولی کامل حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی جا کر کے اپنے دامن کو پھیلا کر کہہ رہے ہیں کہ مہمان رسول آ کر کے بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اپنی طرف سے دال دے دیجئے، دکان والے سے آپ اپنی طرف سے دال چندے میں دیجئے۔ کوئی چاول اٹھا کر ڈالتا، کوئی دال اٹھا کر ڈالتا، کوئی تیل اٹھا کر ڈالتا، حضرت لے کر آ کر بچوں کو پکا کر کے کھلاتے تھے۔ حضرت نے مدرسے کی اتنی مدد کی، اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے اتنا بڑا ادارہ بنا، پورے ایشیا کا بڑا ادارہ دارالعلوم دیوبند کہلاتا ہے۔ تو میں آپ حضرات سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں، اپیل کرتا ہوں کہ آپ حضرات بھی اس مدرسے کی مدد فرمائیں، اس مدرسے کی نصرت فرمائیں، کریں گے انشاءاللہ؟ ارے انشاءاللہ بولو جی، بچے بول رہے ہیں، پیچھے کے نہیں بول رہے ہیں، دیکھو بولے تو دینا پڑتا ہے۔ اس مدرسے کی مدد فرمائیں، تمہیں یہاں لگا رہے سو یہاں تک نہیں رہتا ہو، تمہیں سوچتے رہیں گا انعامی جلسہ اگر کو بولا تھا کو چندے کا بیان کر لے کے نہ انہوں آخری میں بولے تو اٹھ کو چل جاتی ہیں گھر کو، شروع میں بول رہا ہوں، شروع سے تمہارے ذہنوں میں رہنا چاہیے، تمہارا لگنے والا ایک ایک روپے کا حساب میرے رب کے پاس رہے گا۔ دنیا کیا ہے؟ 4 دن کی چمک دھمک ہے، گھر بنانے میں کروڑوں روپیہ خرچ کرتے ہیں، شادی بیاہی میں لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہیں، مدرسے کو چندہ دینا کا تو حضرت اتنا ہونا کیا حضرت، بچوں کو پیسے لگانا ضروری کیا حضرت، یہ سارے چیزیں جا کر کے تمہارے نام اعمال میں جمع ہوں گی، اللہ تعالیٰ کے پاس حساب کتاب ہوگا۔ لہٰذا میں آپ حضرات سے سب سے پہلی گزارش، مؤدبانہ، عاجزانہ، فقیرانہ، مخلصانہ، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس مدرسے کی ہر طرح سے مدد فرمائیں، کریں گے انشاءاللہ؟ ارے بولو صاحب، بچوں کے اندر ہے سو ہمت بھی ہمارے جوانوں اور بوڑھوں میں نہیں ہے، کریں گے، مدد کریں گے انشاءاللہ۔ معزز سامعین اکرام، اللہ رب العزت کے بے شمار احسانات، انعامات، نعمتیں ہم پر ہیں، کتنی نعمتیں ہیں، کتنے انعامات ہیں، کتنے احسانات ہیں، درجے تصور میں بھی نہیں آ سکتا۔ ان نعمتوں کا ہم شکر ادا نہیں کر سکتے، نعمتیں معلوم نہیں اللہ کی کتنی ہیں، شکر کہاں سے ادا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار ہیں، ہم اس کو شمار نہیں کر سکتے، کاؤنٹ نہیں کر سکتے، کیلکولیٹ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا، کہاں سے کاؤنٹ کرنے ہوتا؟ اللہ نے کہہ دیا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو تم گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، خدا کی قسم تم ان نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے۔ لہٰذا ان تمام نعمتوں کا تذکرہ کرنے کے لیے میں کھڑا نہیں ہوا، کر بھی نہیں سکتا۔ قیامت کی صبح تک اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے تذکرے پورے نہیں ہو سکتے، دنیا کی عمر ختم ہو جائے گی، دنیا والے ختم ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے نعمت کے تذکرے اور کاؤنٹنگ ختم نہیں ہوگی۔ لیکن ان نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت کا تذکرہ کرنے لگا ہوں، جو میں نے خطبے کے دوران ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم الشان نعمت کا تذکرہ کیا۔ وہ نعمت کیا ہے؟
اللہ تعالیٰ کہتا ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولاد، یہ جو اولاد ہیں آپ کے، یہ تمہاری دنیا کی زندگی کی زینت اور خوبصورتی ہے، تمہاری دنیاوی لائف کو معنی دار بناتی ہے یہ اولاد۔ یہ جو نسل ہے، یہ جو اولاد ہے، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بڑی نعمت اور بڑا انعام ہے۔ اس کی قدر اگر آپ کو معلوم کرنا ہے، ان کے گھروں میں جاؤ جہاں اولاد نہیں ہے، جن کے ہاں کوئی لڑکا لڑکی نہیں ہے، کروڑوں کی جائیداد ہے، بہت کوشش کر رہے ہیں اولاد کے لیے، اولاد نہیں ہو رہی ہے، ان کو جا کر پوچھو اولاد کی قدر کیا ہوتی ہے، اولاد کی نعمت کیا ہوتی ہے۔ تو یہ عظیم الشان نعمت اولاد ہے۔ نبیاں خواہش کر کو اللہ سے اولاد مانگی۔ تم ذرا سوچ کر دیکھو، انبیاء علیہ السلام ایک نعمت کو رو رو کر اللہ سے مانگ رہے ہیں، اللہ کو چھوڑ نہیں رہے ہیں، مایوس نہیں ہو رہے ہیں، موت تک اولاد کی دعا کر رہے ہیں۔ تو سوچو اولاد کی نعمت کتنی بڑی ہوگی۔ نبیوں نے اس کی دعا کی ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو گئے، سر کے بال سفید ہو گئے، داڑھی کے بال سفید ہو گئے۔ حضرت زکریا کہتے انی وہن العظم منی، میرے ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی، ہڈیوں سے آواز آ رہی ہے، اٹھے تو بیٹھے تو ہڈیاں چور چور ہیں۔ واشتعل الرأس شیبا، میرے سر کے بال سفید ہو گئے۔ تفسیر کی کتاب میں آتا ہے 100 سال کے قریب ہو گئے۔ حضرت جو ہے دعا مانگ رہے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام جلیل القدر نبی ہیں، اللہ سے ایک نعمت مانگ رہے ہیں، سوچو وہ نعمت کتنی بڑی ہوگی۔ حضرت زکریا علیہ السلام مانگ رہے ہیں اللہ یرثنی و یرث من آل یعقوب، اے اللہ مجھے وارث نصیب فرما دیجئے، مجھے اولاد دے دیجئے، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میرے لیے کوئی وارث نہیں ہے، میرے بعد میری نسل ختم ہو جائے گی، میرے بعد اولاد نہ ہو تو میرا خاندان ختم ہو جائے گا، اے اللہ تیری طرف سے میری نسل نصیب فرما دیجئے، مجھے اولاد نصیب فرما دیجئے۔ رو رو کر کے دعا مانگ رہے ہیں 100 سال کی عمر میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ابو الانبیاء ہیں، نبیوں کے باپ ہیں، 100 سال کی عمر ہو کو بھی اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑے، مجھے اولاد ہونا، مانگ مانگ کر رو کر حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں۔ تو یہاں سے ایک عبرت کی چیز یہ ہے، آدمی کو اللہ کی ذات سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، ظاہری سچویشن کا محتاج نہیں ہے۔ باہر کی حالت دیکھے تو حضرت کی عمر 100 سال، بوڑھے ہو گئے، سر کے بال سفید ہو گئے، ہڈیاں کمزور ہو گئیں۔ ظاہر سی باتیں، کون سا ڈاکٹر بھی گارنٹی دیتا نہیں تم نہ اولاد ہوتی گھر کو۔ ہمیں 100 سال تک جینا تو دور کی بات، 40 سے 50 کے اندر لڑک جاتی ہے ہمیں۔ 100 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام رو کر اللہ سے مانگ رہے ہیں، چونکہ اللہ سے ہونے کا یقین۔ رمضان کا مہینہ قریب آ رہا ہے، مومن کا سب سے بہترین ہتھیار دعا ہے۔ نبیوں نے ناممکن کو ممکن بنا دیا۔ 100 سال کی عمر میں اللہ سے وابستگی جوڑی، اللہ پر توکل کیا، بھروسہ کیا۔ 100 سال کی عمر میں اولاد کے لیے اللہ سے دعا مانگی، اللہ نے ناممکن کو ممکن کر کے بتایا، اللہ نے 100 سال کی عمر میں اولاد دی۔ ہمیں جو ہے 5 سال 10 سال تک اللہ سے مانگتی، ایک 10 سال تک شادی ہوئے بعد 10 سال تک اولاد اللہ سے مانگتی۔ اولادش نہیں ہے اگر بولے تو مایوسوں کو منگنا چھوڑ کو باباؤں کے پاس جا کو چکر لگاتی، کبھی وہ درگاہ کے پاس جاتی، کبھی وہ پیر کے پاس جاتی، انہیں بولتا بیوی چھوڑ کو جا، انشاءاللہ اگلے سال بچے ہو جاتی ہیں۔ باباؤں کے درگاہوں میں جا کر چکر لگاتے ہیں، اللہ سے مایوسی شروع ہو جاتی ہے۔ یہاں ہمارے نبیوں کے واقعات میں ہمیں عبرت ملتی ہے، موت تک اللہ سے دعا مانگنی ہے، اللہ جب دینا ہے بہترین انداز سے دے گا۔ کریں گے انشاءاللہ دعا۔ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، رمضان کے مہینے سے دعا کا خاص تعلق ہے۔ دعا مومن کے لیے ہتھیار ہے، یہ دعا کرنا نہ چھوڑیں۔ اس مدرسے کے لیے دعا کریں، اپنے بچوں کے لیے دعا کریں، اپنے نسل کے ایمان کے تحفظ کے لیے دعا کریں۔ کریں گے؟ اللہ تعالیٰ ہر لمحہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔
अल्लाह पर भरोसा करके अगर कोई बंदा दुआ करता है, नामुमकिन को अल्लाह मुमकिन करके बताता है। उयूनुल हिकायत, इब्ने जौजी रहमतुल्लाह अलैह की बेहतरीन किताब उयूनुल हिकायत, उसमें इब्ने जौजी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बैठे थे, सामने से एक आदमी एक बच्चे को अपने कंधे पर बिठाकर लेके जा रहा था। उसको देखकर बहुत ताज्जुब हुआ हजरत उमर बिन खत्ताब को, चूंकि बाप और बच्चे की शक्ल सेम है, ज़रक्स निकाले जैसा, बिल्कुल मिल रही जुल रही शक्ल। कौन बाप कौन बेटा कर को कंफ्यूज हो जा रहा है। छोटा बच्चा है, उसको गर्दन में बिठा के वो बंदा लेके जा रहा है। हजरत उमर बिन खत्ताब ने कहा, ये अजीब और गरीब वाक़या है, देखो बाप की शक्ल बच्चे से, बच्चे की शक्ल बाप से कितनी मिलती जुलती है। बहुत ताज्जुब किए। सामने एक सहाबी बैठे थे, उन्होंने बोले, हजरत मेरे लड़के का किस्सा इससे अजीब है, मेरे लड़के का वाक़या इससे अजीब है। हजरत ने कहा, पूरा वाक़या बयान करो, क्या है तुम्हारे लड़के का वाक़या।